السلام علیکم ناظرین، بڑی خبر کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید۔ ویسے تو ہمارے ملک پاکستان میں سیاست دانوں کو کافی وہ انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ بن چکے ہیں۔ ہر دن کوئی نہ کوئی خبر ان کے حوالے سے سامنے آئی جاتی ہے اور ہلچل تو پائی جاتی ہے، چاہے پھر وہ حکومتی جماعت ہو، ان کی اتحادی جماعتیں ہوں یا پھر اپوزیشن جماعت ہو، کچھ نہ کچھ خبر تو وہ نکال ہی لیتے ہیں، انہیں پتہ ہے انہوں نے خبروں میں کس طرح رہنا ہے۔ ویسے تو پچھلے دنوں جو ایک مخصوص نشستوں کا کیس ہوا تھا جو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آیا تھا، اس کے بعد حکومتی جماعت اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ کافی ہلچل ان میں پائی جا رہی ہے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اس کیس کے ساتھ کس طرح نپٹا جائے گا۔ تو جناب پاکستان مسلم لیگ نون جہاں مختلف اتحادی جماعتوں کے قائدین کے ساتھ اپنی جو ان کی ملاقاتیں ہیں ان میں وہ تیزی کر رہے ہیں، وہیں اب ان کو صدر مملکت آصف علی زرداری جو کہ اپنے دور کے ایک سالڈ اور میں کہوں گی سمجھدار سیاستدان سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے مشورہ دیا ہے اور کافی حیران کن مشورہ ہے۔ انہوں نے مشورہ یہ دیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اگر مسائل حل کرنے ہیں، اگر نپٹنا ہے تو ان کو جمہوری حل تلاش کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ ایک خاص اتحادی جماعت کے طور پر پاکستان پیپلز پارٹی سمجھی جاتی ہے PMLN کی، تو آصف علی زرداری نے ان کو یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ وہ جو یہ مخصوص نشستوں کا کیس ہے اس کے خلاف جو سپریم کورٹ میں اپیل دائر کروانے جا رہے ہیں اس سے پہلے ایک دفعہ ضرور سوچیں، اور کیونکہ مجھے وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں نہیں لگتا کہ اگر سپریم کورٹ میں اس قسم کی کوئی بھی پٹیشن دائر کروائی جائے گی جو کہ مخصوص اراکین اکثر اوقات یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف یہ فیصلہ آیا ہے، تو صدر آصف علی زرداری نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اگر یہ پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کروائی جاتی ہے پھر بھی PMLN کو کچھ خاص فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ PTI پر پابندی کے معاملے سے جمہوری طریقے سے نپٹے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے حکومت کو یہ موقف ایوان صدر میں منعقدہ ایک میٹنگ کے دوران پہنچایا گیا۔ ذرائع نے کہا کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے میٹنگ کی صدارت کی، جس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان نے مسلم لیگ نون کی نمائندگی کی، جبکہ شیری رحمان، فاروق فائق اور نیر بخاری نے پیپلز پارٹی کی نمائندگی کی۔ یہ میٹنگ پیپلز پارٹی کی جانب سے اس شکایت کے سامنے آنے کے بعد بلائی کہ اہم اتحاد میں شراکت دار ہونے کے باوجود مسلم لیگ نون نے فیصلہ کرنے سے قبل اس سے اعتماد میں نہیں لیا۔ ذرائع نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے اجلاس میں دو اہم معاملات سامنے رکھے۔ ایک معاملہ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی پٹیشن دائر کرنے کا تھا، جبکہ دوسرا معاملہ مبینہ طور پر ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی بنا پر PTI پر مجوزہ پابندی سے متعلق تھا۔ پیپلز پارٹی PTI پر پابندی لگانے کے معاملے پر بظاہر منقسم نظر آتی ہے۔ ویسے تو بہت سارے معاملات اس وقت چل رہے ہیں، اگر ہم بات کریں مخصوص نشستوں کی، اس کے علاوہ جو ایک فوجی آپریشن عزم استحکام چل رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی پر پابندی یا اس کو وہ کالعدم قرار دینے کے حوالے سے کچھ ایسے معاملات چل رہے ہیں جس کی وجہ سے حکومتی جماعت میں کافی ہلچل پائی جا رہی ہے اور ان کی ملاقاتیں بھی مختلف اتحادی جماعتوں کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے اختلافات جوں کے توں ہیں۔ ویسے تو پنجاب میں مخصوص نشستیں نہ ملنے اور کچھ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کچھ چیزیں رکھی گئی تھی الیکشن سے پہلے کہ وہ ان کو پنجاب میں ملیں گی، وہ ان کو نہ ملی، جس کی وجہ سے اختلافات تو پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN میں پائے ہی جا رہے تھے اور وہ لوگ اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ پچھلے دنوں ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ صدر آصف علی زرداری لاہور پہنچے لیکن وہاں پر CM پنجاب ان کا استقبال کرنے نہیں آئے۔ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ اگر صدر مملکت کسی بھی صوبے کا دورہ کرتے ہیں تو وہاں کے CM جو ہوتے ہیں وہ ان کو آف کورس ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ان کو چیزیں دکھاتے ہیں جو صوبے میں ہوتی ہیں، لیکن مریم نواز کا یہ جو رویہ تھا یہ بھی کچھ خاص پیپلز پارٹی کو پسند نہیں آیا تھا اور اب ایک دفعہ پھر پیپلز پارٹی نے وہ سوال یا نشان لگا دیا ہے، سوالات اٹھا دیے ہیں کہ جو بھی معاملات طے پا رہے ہیں اس میں PMLN پیپلز پارٹی کو کچھ خاص اہمیت نہیں دے رہی، چاہے پھر وہ مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ کی جانب رخ کرنا یا پھر جو
پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں یا دیگر چیزیں. ویسے تو پیپلز پارٹی نے جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے پی ایم ایل این کا فیصلہ تھا کہ وہ اس پارٹی کو کالعدم قرار دیں گے، اور اس حوالے سے انہوں نے مخالفت کا اظہار کیا تھا. خبروں کی یہ خبروں میں ہم نے سنا بھی تھا کہ انہوں نے اس چیز کی مخالفت کی ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کو کالعدم قرار نہیں دینا چاہتے، اور اس طریقے سے پارٹی کو نقصان پہنچانے کی کوئی خاصی ضرورت بھی نہیں ہے. اور اب صدر آصف علی زرداری کا یہ مشورہ کہ یہ جو پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں، اس سے کچھ خاص فوائد حاصل نہیں ہوں گے پی ایم ایل این کو. یہ جو ہے نا، یہ چیز ایسی ہے جو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو ان کی اہم شراکت دار اتحادی جماعتوں میں سمجھی جاتی ہے، ان کے ساتھ کچھ خاص ان کے معاملات طے نہیں پا رہے، اور اختلافات بیہائنڈ دا ڈور ضرور ہے جو شاید کھل کر سامنے نہیں آ رہے، لیکن وقت بتائے گا کہ یہ اختلافات کتنی دیر تک چھپے رہتے ہیں. اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور کہیے گا. بڑی خبر کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنی ہوسٹ آمنہ مجید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.